تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ مؤمنون آیات 68 تا 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یدبروا القول، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ تفسیر، یعنی کیا ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے وہ اسے نہیں مانتے؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں۔ قرآن کوئی نہیں ہے، کسی ناقابل فہم زبان میں نہیں ہے، کسی ایسے موضوع اور مضمون پر مشتمل نہیں ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ وہ اس کی ایک ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے اسے نہیں ماننا چاہتے، نہ اس کے لیے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھ میں نہ آیا۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی۔ تفسیر، یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نرالی بات پیش کر رہا ہے جس سے انسانی کان کبھی آشنا ہی نہ ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں۔ خدا کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کا آنا، کتابیں لے کر آنا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کی باز پرس سے ڈرانا اور اخلاق کی معروف بھلائیاں پیش کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخ میں آج پہلی مرتبہ رونما ہوئی ہو اور اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا ہو۔ اس کے گرد و پیش عراق، شام اور مصر میں انبیاء علیہم السلام کے بعد انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے یہی باتیں پیش کیں اور یہ لوگ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ خود ان کی اپنی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام آئے۔ ان کے نام آج تک ان کی زبانوں پر ہیں۔ ان کو یہ خود فرستادہ الہی مانتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مشرک نہ تھے بلکہ خدائے واحد کی بندگی سکھاتے تھے۔ اس لیے در حقیقت ان کے انکار کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ ایک بالکل ہی انوکھی بات سن رہے ہیں جو کبھی نہ سنی گئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے۔ فہم لہ منکرون، کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں۔ تفسیر، یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی آدمی جس سے یہ کبھی واقف نہ تھے اچانک ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے مان لو؟ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ جو شخص یہ دعوت پیش کر رہا ہے وہ ان کی اپنی برادری کا آدمی ہے، اس کی نسبی شرافت ان سے مخفی نہیں، اس کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی سرحد تک وہ ان کے سامنے پہنچا ہے۔ اس کی صداقت سے، اس کی راست بازی سے، اس کی امانت سے، اس کی بے داغ سیرت سے یہ خوب واقف ہیں۔ اس کو خود امین کہتے رہے ہیں۔ اس کی دیانت پر ان کی ساری برادری بھروسہ کرتی رہی ہے۔ اس کے بدترین دشمن تک یہ مانتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اس کی پوری جوانی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزری ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ نہایت شریف اور نہایت نیک آدمی ہے، حلیم ہے، حق پسند ہے، امن پسند ہے، جھگڑوں سے کنارہ کش ہے، معاملے میں کھرا ہے، قول و اقرار میں پکا ہے، ظلم نہ خود کرتا ہے نہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، کسی حقدار کا حق ادا کرنے میں اس نے کوتاہی نہیں کی ہے، ہر مصیبت زدہ بے کس حاجت مند کے لیے اس کا دروازہ ایک رحیم و شفیق ہمدرد کا دروازہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوت کے دعوے سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ کسی دعوے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور جس روز اس نے دعویٰ کیا اس کے بعد سے آج تک وہ ایک ہی بات کہتا رہا، کوئی پلٹی اس نے نہیں کھائی، کوئی رد و بدل اپنے دعوے اور دعوت میں اس نے نہیں کیا، کوئی تدریجی ارتقاء اس کے دعووں میں نظر نہیں آتا کہ کوئی یہ گمان کر سکے کہ آہستہ آہستہ قدم جما جما کر دعووں کی وادی میں پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کی زندگی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے دوسروں سے کہا ہے وہ پہلے خود کر کے دکھایا ہے۔ اس کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے،
اس کے پاس ہاتھی کے دانت نہیں ہیں کہ دکھانے کے اور ہوں اور چبانے کے اور۔ وہ دینے کے بانٹ الگ اور لینے کے الگ نہیں رکھتا۔ ایسے جانے بوجھے اور جانچے پرکھے آدمی کے متعلق وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ بڑے بڑے فریبی آتے ہیں اور دل موہ لینے والی باتیں کر کے اول اعتبار جما لیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سب محض چکما ہی چکما تھا۔ یہ صاحب بھی کیا خبر اصل میں کیا ہوں اور بناوٹ کا ملمہ اتارنے کے بعد کیا کچھ ان کے اندر سے نکل آئے۔ اس لیے ان کو مانتے ہوئے ہمارا تو ماتھا ٹھتا ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے۔ تفسیر، یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ واقعی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی اصلی وجہ نہیں ہے، کیونکہ زبان سے چاہے وہ کچھ ہی کہتے رہیں، دلوں میں تو کی دانائی وزیر کی کے قائل ہیں۔ علاوہ بنی ایک پاگل اور ایک ہوش مند آدمی کا فرق کوئی ایسا چھپا ہوا تو ہوتا نہیں کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو۔ آخر ایک ہٹ دھرم اور بے حیا آدمی کے سوا کون اس کلام کو سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے، اور اس شخص کی زندگی کو دیکھ کر یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ کسی مخبوط الحواس آدمی کی زندگی ہے۔ بڑا ہی عجیب ہے وہ جنوں یا مستشرقین مغرب کی بکواس کے مطابق مرگی کا وہ دورہ جس میں آدمی کی زبان سے قرآن جیسا کلام نکلے اور جس میں آدمی ایک تحریک کی ایسی کامیاب راہنمائی کرے کہ اپنے ہی ملک کی نہیں دنیا بھر کی قسمت بدل ڈالے۔ بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تفسیر، اس مختصر سے جملے میں ایک بڑی بات کہی گئی ہے جسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں نادان لوگوں کی بالعموم یہ روش ہوتی ہے کہ وہ شخص ان سے حق بات کہتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، گویا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات وہ کہی جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، نہ کہ وہ جو حقیقت اور واقعہ کے مطابق ہو۔ حالانکہ حقیقت بہرحال حقیقت ہی رہتی ہے، خواہ وہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند۔ تمام دنیا کی متفقہ خواہش بھی کسی واقعے کو غیر واقعہ اور کسی امر حق کو غیر حق نہیں بنا سکتی، کجا کہ حقائق اور واقعات ایک ایک شخص کی خواہشات کے مطابق ڈھلا کریں اور ہر آن بے شمار متضاد خواہشوں سے ہم آہنگ ہوتے رہیں۔ حماقت مآب ذہن کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ حقیقت اور ان کی خواہش کے درمیان اگر اختلاف ہے تو یہ قصور در حقیقت اصل کا نہیں بلکہ ان کے نفس کا ہے۔ وہ اس کی مخالفت کر کے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اپنا ہی بگاڑ لیں گے۔ کائنات کا یہ عظیم الشان نظام جن اٹل حقائق اور قوانین پر مبنی ہے، ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنے خیالات، خواہشات اور طرز عمل کو حقیقت کے مطابق بنائے، اور اس غرض کے لیے ہر وقت دلیل، تجربے اور مشاہدے سے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہے کہ حقیقت نفس الامری کیا ہے۔ صرف ایک بے وقوف ہی یہاں یہ طرز فکر و عمل اختیار کر سکتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ بیٹھا ہے یا جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے کہ ہو، یا جو کچھ اپنے تعصبات کی بنا پر وہ فرض کر چکا ہے یا ہونا چاہیے، اس پر جم کر رہ جائے اور اس کے خلاف کسی کی مضبوط سے مضبوط اور معقول سے معقول دلیل کو بھی سننا گوارا نہ کرے۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تفسیر، یہاں لفظ ذکر کے 3 معنی ممکن ہیں اور تینوں ہی صحیح بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1، ذکر بمعنی بیان فطرت،
اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی دوسرے عالم کی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ ان کی اپنی ہی حقیقت اور فطرت اور ان کے مقتضیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، مگر وہ اسے قبول کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ان کا یہ فرار کسی غیر متعلق چیز سے نہیں بلکہ اپنے ہی ذکر سے ہے۔ نمبر 2، ذکر بمعنی نصیحت۔ اس کی روح سے آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ انہی کے بھلے کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان کا یہ فرار کسی اور چیز سے نہیں، اپنی ہی بھلائی کی بات سے ہے۔ نمبر 3، ذکر بمعنی شرف و اعزاز۔ اس معنی کو اختیار کیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم وہ چیز ان کے پاس لائے ہیں جسے یہ قبول کریں تو انہی کو عزت اور سرفرازی نصیب ہوگی۔ اس سے ان کی یہ روگردانی کسی اور چیز سے نہیں، اپنی ہی ترقی اور اپنی ہی اٹھان کے ایک ضروری موقع سے روگردانی ہے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تفسیر: یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں ایک اور دلیل ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام میں بالکل بے لوث ہیں۔ کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ کوئی نفسانی غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ اچھی خاصی تجارت چمک رہی تھی، اب افلاس میں مبتلا ہو گئے، قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ہر شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، اب گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں، بلکہ جان تک کے لالے پڑے ہیں۔ چین سے اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے، اب ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں جو کسی دم قرار نہیں لینے دیتی۔ اس پر مزید یہ بات کہ وہ لے کر اٹھے ہیں جس کی بدولت سارا ملک دشمن ہو گیا، حتیٰ کہ خود اپنے ہی بھائی بند خون کے پیاسے ہو کر رہے۔ کیوں کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک خود غرض آدمی کے لیے کرنے کا کام ہے؟ خود غرض آدمی اپنی قوم اور قبیلے کے تعصبات کا علم بردار بن کر اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ سے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ بات لے کر اٹھتا ہے جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی تعصبات کے خلاف ایک چیلنج ہے، بلکہ سرے سے اس چیز کی جڑ کاٹ دیتی ہے جس پر مشرکین عرب میں اس کے قبیلے کی چودراہٹ قائم ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآن میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ بالعموم تمام انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے ثبوت میں بار بار پیش کیا جاتا رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مگر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ تفسیر: یعنی آخرت کے انکار نے ان کو غیر ذمہ دار اور احساس ذمہ داری کے فقدان نے ان کو بے فکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ جب وہ سرے سے یہی نہیں سمجھتے کہ ان کی اس زندگی کا کوئی معال اور نتیجہ بھی ہے اور کسی کے سامنے اپنے اس پورے کارنامہ حیات کا حساب بھی دینا ہے، تو پھر انہیں اس کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ جانوروں کی طرح ان کی بھی غایت مقصود بس یہ ہے کہ ضروریات نفس و جسم خوب اچھی طرح پوری ہوتی رہیں۔ یہ مقصود حاصل ہو تو پھر حق و باطل کی بحث ان کے لیے محض لایعنی ہے، اور اس مقصد کے حصول میں کوئی خرابی رونما ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ جو کچھ سوچیں گے وہ صرف یہ کہ اس خرابی کا سبب کیا ہے اور اسے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ راہ راست اس ذہنیت کے لوگ نہ چاہ سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ تفسیر:
اشارہ ہے اس تکلیف و مصیبت کی طرف جس میں وہ قحط کی بدولت پڑے ہوئے تھے۔ اس قحط کے متعلق روایات نقل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے 2 قحطوں کے قصے کو خلط ملط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ کو 2 مرتبہ قحط سے سابقہ پیش آیا، ایک نبوت کے آغاز سے کچھ مدت بعد، دوسرا ہجرت کے کئی سال بعد، جبکہ ثمامہ بن اثال نے یمامہ سے مکہ کی طرف غلے کی برآمد روک دی تھی۔ یہاں ذکر دوسرے قحط کا نہیں بلکہ پہلے قحط کا ہے۔ اس کے متعلق صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے پہم انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط جیسے 7 برسوں سے کر۔ چنانچہ ایسا سخت قحط شروع ہوا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ اس قحط کی طرف مکی صورتوں میں بکثرت اشارے ملتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ تفسیر۔ اصل میں لفظ مبلسون استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مایوسی سے ادا نہیں ہوتا۔ بلسا اور ابلاس کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حیرت کی وجہ سے دنگ ہو کر رہ جانا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا، ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا، اور اسی کا ایک پہلو مایوسی و نامرادی کی وجہ سے فروختہ ڈیسپریٹ ہو جانا ہے، جس کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے۔ اس نام میں یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ یاس اور نامرادی فرسٹریشن کی بنا پر اس کا زخمی تکبر اس قدر برا انگیختہ ہو گیا کہ اب وہ جان سے ہاتھ دھو کر ہر بازی کھیل جانے اور ہر جرم کا ارتکاب کر گزرنے پر تلا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں اور سوچنے کو دل دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ بد نصیبوں، یہ آنکھ، کان اور دل و دماغ تم کو کیا اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم ان سے بس وہ کام لو جو حیوانات لیتے ہیں؟ کیا ان کا صرف یہی مصرف ہے کہ تم جانوروں کی طرح جسم اور نفس کے مطالبات پورے کرنے کے ذرائع ہی تلاش کرتے رہو اور ہر وقت اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی تدبیریں ہی سوچتے رہا کرو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ تم بنائے تو گئے تھے انسان اور بن کر رہ گئے نرے حیوان؟ جن آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جائے مگر حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے نشانات ہی نہ دیکھے جائیں، جن کانوں سے سب کچھ سنا جائے مگر ایک سبق آموز بات ہی نہ سنی جائے، اور جس دل اور دماغ سے سب کچھ سوچا جائے مگر بس یہی نہ سوچا جائے کہ مجھے یہ وجود کیسے ملا، کس لیے ملا اور کیا میری زندگی کی غایت ہے۔ حیف ہے اگر وہ پھر ایک بیل کے بجائے ایک انسان کے ڈھانچے میں ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تفسیر۔ علم کے ذرائع، حواس اور قوت فکر اور ان کے مصرف صحیح سے انسان کی غفلت پر متنبہ کرنے کے بعد اب ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کا مشاہدہ اگر کھلی آنکھوں سے کیا جائے اور جن کی نشاندہی اگر صحیح طور پر استدلال کیا جائے
یا کھلے کانوں سے کسی معقول استدلال کو سنا جائے تو آدمی حق تک پہنچ سکتا ہے، یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی بے خدا یا بہت سے خداؤں کا ساختہ و پرداختہ نہیں ہے، بلکہ توحید کی اساس پر قائم ہے، اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، نرا کھیل اور محض ایک بے معنی طلسم نہیں ہے، بلکہ ایک مبنی بر حکمت نظام ہے جس میں انسان جیسی ذی اختیار مخلوق کا غیر جواب دہ ہونا اور بس یوں ہی مر کر مٹی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ تفسیر۔ واضح رہے کہ یہاں توحید اور حیات بعد الموت دونوں پر ایک ساتھ استدلال کیا جا رہا ہے، اور آگے تک جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان سے شرک کے ابطال اور انکار آخرت کے ابطال دونوں پر دلیل لائی جا رہی ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہیں۔ تفسیر۔ خیال رہے کہ ان کا آخرت کو مستعبد سمجھنا صرف آخرت ہی کا انکار نہ تھا، خدا کی قدرت اور حکمت کا بھی انکار تھا۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے۔ یقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ قل افلا تذکرون، کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ تفسیر۔ یعنی کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ پھر اس کے سوا کوئی بندگی کا مستحق بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے زمین کی اس آبادی کو دوبارہ پیدا کر دینا بھی مشکل نہیں ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تفسیر۔ اصل میں لفظ للہ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ ہم نے ترجمے میں محض اردو زبان کے حسن کلام کی خاطر وہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ قل افلا تتقون، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تفسیر۔ یعنی پھر کیوں تمہیں اس سے بغاوت کرتے اور اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اور کیوں تم کو یہ خوف لاحق نہیں ہوتا کہ آسمان و زمین کے فرما روا نے اگر کبھی ہم سے حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قل، ان سے کہو من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ تفسیر۔ اصل میں لفظ ملکوت استعمال ہوا ہے جس میں ملک بادشاہی اور ملک مالکیت دونوں مفہوم شامل ہیں، اور اس کے ساتھ یہ انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس تفصیل کے لحاظ سے آیت کے پیش کردہ سوال کا پورا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر کامل اقتدار کس کا ہے، اور ہر چیز پر پورے مالکانہ اختیارات کس کو حاصل ہیں۔ وَ یجیر ولا یجار علیہ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل، ان سے کہو فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ تفسیر۔ اصل میں لفظ اَنَّىٰ تُسْحَرُونَ استعمال ہوا ہے جن کا لفظی ترجمہ ہے کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو۔ سحر اور جادو کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو اس کی اصل ماہیت اور اصل صورت کے خلاف بنا کر دکھاتا ہے، اور دیکھنے والے کے ذہن میں یہ غلط تاثر پیدا کرتا ہے کہ اس شے کی اصلیت وہ ہے جو بناوٹی طور پر ساحر پیش کر رہا ہے۔ بس آیت میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے تم پر یہ سحر کر دیا ہے کہ یہ سب باتیں جاننے کے باوجود حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کس کا جادو تم پر چل گیا ہے کہ جو مالک نہیں ہیں
وہ تمہیں مالک یا اس کے شریک نظر آتے ہیں، اور جنہیں کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے وہ اصل صاحب اقتدار کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تم کو بندگی کے مستحق محسوس ہوتے ہیں۔ کس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے کہ جس خدا کے متعلق خود مانتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، اسے غداری و بے وفائی کرتے ہو، اور پھر بھروسہ ان کی پناہ پر کر رہے ہو جو اس سے تم کو نہیں بچا سکتے؟ کس نے تم کو اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے وہ تم سے کبھی نہ پوچھے گا کہ تم نے میری چیزوں کو کس طرح استعمال کیا، اور جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ کبھی تم سے اس کی باز پرس نہ کرے گا کہ میری بادشاہی میں تم اپنی بادشاہیاں چلانے یا دوسروں کی بادشاہیاں ماننے کے کیسے مجاز ہو گئے۔ سوال کی نوعیت اور زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے جب یہ بات پیش نظر رہے کہ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام رکھتے تھے۔ اس طرح گویا سوال کے انہی الفاظ میں یہ مضمون بھی ادا ہو گیا کہ بے وقوفوں، جو شخص تمہیں اصل حقیقت، وہ حقیقت جسے تمہارے اپنے اعترافات کے مطابق حقیقت ہونا چاہیے، بتاتا ہے، وہ تو تم نظر انداز کرتے ہو، اسے جادو کہتے ہو۔ اور جو لوگ تمہیں رات دن حقیقت کے خلاف باتیں باور کراتے ہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے تم کو صریح عقل اور منطق کے خلاف، تجربے اور مشاہدے کے خلاف، تمہاری اپنی اعتراف کردہ صداقتوں کے خلاف سراسر جھوٹی اور بے اصل باتوں کا معتقد بنا دیا ہے، ان کے بارے میں کبھی تمہیں یہ شبہ نہیں ہوتا کہ اصل جادوگر تو وہ ہیں۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تفسیر: یعنی اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الوہیت، خدائی کی صفات، اختیارات اور حقوق یا ان میں سے کوئی حصہ حاصل ہے، اور اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ زندگی بعد موت ممکن نہیں ہے۔ ان کا جھوٹ ان کے اپنے اعترافات سے ثابت ہے۔ ایک طرف یہ ماننا کہ زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کی ہر چیز کا مختار اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدائی تنہا اسی کی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی جو لا محالہ اس کی مملوک ہی ہوں گے، اس میں کوئی حصہ ہے۔ یہ دونوں باتیں صریح طور پر ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ اسی طرح ایک طرف یہ کہنا کہ ہم کو اور اس عظیم الشان کائنات کو خدا نے پیدا کیا، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدا اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، صریحاً خلاف عقل ہے۔ لہٰذا ان کی اپنی مانی ہوئی صداقتوں سے یہ ثابت ہے کہ شرک اور انکار آخرت دونوں ہی جھوٹے عقیدے ہیں جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے۔ تفسیر: یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ارشاد محض عیسائیت کی تردید میں ہے۔ نہیں، مشرکین عرب بھی اپنے معبودوں کو خدا کی اولاد قرار دیتے تھے، اور دنیا کے اکثر مشرکین اس گمراہی میں ان کے شریک حال رہے ہیں۔ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ابن اللہ زیادہ مشہور ہو گیا، اس لیے بعض اکابر مفسرین تک کو یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ یہ آیت اسی کی تردید میں وارد ہوئی ہے، حالانکہ ابتدا سے روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے اور آخر تک ساری تقریر کے مخاطب وہی ہیں۔ اس سیاق و سباق میں یکا یک عیسائیوں کی طرف کلام کا رخ پھر جانا بے معنی ہے۔ البتہ ضمناً اس میں ان تمام لوگوں کے عقائد کی تردید ہو گئی جو خدا سے اپنے معبودوں یا پیشواؤں کا نسب ملاتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں یا مشرکین عرب یا کوئی اور۔ مَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ تفسیر: یعنی یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ کائنات کی مختلف قوتوں اور مختلف حصوں کے خالق اور مالک الگ الگ خدا ہوتے، اور پھر ان کے درمیان ایسا مکمل تعاون ہوتا جیسا کہ تم اس پورے نظام عالم کی بے شمار قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں میں اور ان گنت تاروں اور سیاروں میں پا رہے ہو۔
نظام کی باقاعدگی اور اجزائے نظام کی ہم آہنگی اقتدار کی مرکزیت و وحدت پر خود دلالت کر رہی ہے۔ اگر اقتدار بٹا ہوا ہوتا تو اصحاب اقتدار میں اختلاف رونما ہونا یقیناً ناگزیر تھا، اور یہ اختلاف ان کے درمیان جنگ اور تصادم تک پہنچے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ یہی مضمون سورہ انبیاء میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، آیت 22۔ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اور یہی استدلال سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آیت 42۔ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اور چھپے کا جاننے والا۔ تفسیر: اس میں ایک لطیف اشارہ اس خاص قسم کے شرک کی طرف جس نے پہلے شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی اور پھر غیر اللہ کے لیے علم غیب، علم ما کان و ما یکون کے اثبات کی شکل اختیار کر لی۔ یہ آیت اس شرک کی دونوں پہلوؤں کی تردید کرتی ہے۔ فتعالی عما یشرکون، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔